شریعت کے اندر ایک چیز کا تعلق دوسری چیز کے ساتھ، ایک چیز کی موافقت دوسری چیز کے ساتھ بیان کی گئی. اس میں ضروری نہیں ہے کہ تعلق حلال و حرام کا ہو، بلکہ بعض جگہ حلال و حرام سے ہٹ کر ایک موافقت و تعلق ہوتی ہے جو کہ صرف سمجھنے کی بات ہوتی ہے. اگر ہم توجہ کریں تو جن ایام میں ہم ہیں، روزے کے ایام ہیں، رمضان کے ایام ہیں، تو اسی تناظر کے اندر، اسی پہلے کے اندر ایک مثال سمجھ لیتے ہیں. تو دل تھام کے بیٹھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کو بات سمجھ نہ آئے تو کوئی اعتراض بھی کرے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم افطاری کے اندر ایک دعا پڑھتے ہیں، روزہ کھولنے کی دعا. تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ روزہ کھولنے کی دعا نہیں بلکہ روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے. آپ تو حیران ہو گئے. مسئلہ یہ ہے دراصل کہ یہ روزہ کھولنے کی بعد کی دعا، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ رائج ہو چکا ہے کہ روزہ کھولنے کی دعا. اس پر جو دلیل و تحقیق جو ہے نا، اس کا ترجمہ اسی ہے، اس کا ترجمہ اسی سے بتا رہے ہیں کہ یہ روزہ کھولنے کی دعا نہیں، روزہ کھولنے کے بعد کی دعا. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، چاروں کے چاروں صیغے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ماضی کے صیغے ہیں اور یہ کام تو ہو چکا ہے. اور آخر میں وعلی رزقک افطرت، یہ تو چیخ کر بتا رہا ہے کہ الہی تیرے رزق سے افطار کرنے کے بعد میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں.